بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ویسے تو اتوار کی خصوصی نشست میں مختصر سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں، لیکن بقرعید کے تعلق سے سوالات بہت زیادہ آ گئے تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ 2 دن عمومی سوالات کے جواب دے دیے جائیں، سنیچر کو اور اتوار کو۔ تو آج بھی انشاءاللہ عمومی سوالات کے جواب دیے جائیں گے، اور کئی سوالات ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ ہمارے پاس جو ناموں کی فہرست ہے ان میں سب سے پہلا نام توصیف صاحب کا ہے۔ یہ گجرات سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بکرے کو وزن بڑھانے کے لیے زیادہ کھلانا کیسا ہے؟ اس کو وزن بڑھانے کے لیے اگر زیادہ کھلا دیا جائے، موٹا و فربا کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ کھلانے کے لیے باقاعدہ لوگ متعین ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ جیسا فن ہے کہ ان کو مہارت حاصل ہے کس طریقے سے بکرے کو زیادہ کھلایا جائے، ورنہ عام طور سے اگر ان کو اپنے آپ پر چھوڑ دیجئے تو وہ فطری طور پر جتنی بھوک لگی ہوگی کھائیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ بکرے کو موٹا تازہ کرنے کے لیے اگر آپ زیادہ کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسانوں کو زیادہ کھانا منع ہے، کیونکہ انسان کا مقصد اصل میں کھانا نہیں ہے، عبادت ہے۔ انسان کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، تو اگر جانوروں کو زیادہ کھلایا جائے ان کو موٹا و فربا کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا نام ہمارے سامنے حمدان، یہ افتخار آباد کانپور سے بول رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ کہ میرے میاں کے اوپر قرض ہے تو کیا ان کے اوپر قرض یا قربانی واجب نہیں ہے؟ اور اگر وہ قرضے میں بھی زکوٰۃ نکالیں قربانی کریں تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ کہ پہلے قرض ادا کریں بعد میں قربانی کریں، کیا حکم ہے؟ اور میں ان کی بیوی کے زکوٰۃ کی میں مستحق ہوں، کیا مجھے قربانی کرنی چاہیے جبکہ میرے پاس زیور ہے، کیش نہیں ہے؟ اور اگر کرنی ہے تو اپنے نام سے کریں یا میاں کے نام سے کریں؟ انہوں نے کئی مسئلے پوچھ لیے ہیں، اور ایک اور مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ایک ہی گھر میں 2 آدمی پیسے ملا کر کسی تیسرے فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ کہ اگر قرض ہے اور زکوٰۃ یا قربانی ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے، کیونکہ قربانی یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کو قربانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور قرض یہ بندوں کا حق ہے، بندے محتاج ہوتے ہیں تو پہلے ان کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی، زکوٰۃ یہ بندے کو تو پہنچتا ہے لیکن حق اللہ کا ہوتا ہے، اور جو قرضہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ بندے کا پرٹیکولر اس کا حق ہوتا ہے، تو پہلے اس کا متعین حق ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ میں تو آپ کسی کو بھی دے دیں تو مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر مقروض آدمی اپنا شوق پورا کرے گا، قرضہ ادا نہ کرے، زکوٰۃ دے یا قرضہ ادا نہ کرے اور قربانی کرائے تو یہ ناجائز ہے، ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے، پہلے قرض والے کو قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس زیور ہے، کیش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا زیور ہے، اس کی تفصیل تو انہوں نے لکھی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ مستحق زکوٰۃ ہیں تو آپ پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک چیز اور انہوں نے پوچھی کہ کچھ لوگ مل کر کے کسی کی طرف سے کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو مل کر کے کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے گفٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 3 فرد ہیں، کسی پر قربانی نہیں ہے، اور 2 لوگوں نے 5-5 ہزار روپے ملا کر کے ایک کے نام کر دیا، گویا اس کو ہدیہ کر دیا، وہ اس کے نام پہ گفٹ ہو جائے گا تو وہ قربانی اس کے ذمہ ہو جائے گی۔ اور مان لیجئے کہ 3 لوگ ہیں، ایک کے ذمہ قربانی واجب ہے اور 2 لوگوں کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ حوصلہ کر کے 5-5 ہزار روپے دے دیتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو، اور اس کے نام سے کرا دیتے ہیں، تب بھی ہو جائے گی، کیونکہ گویا آپ کی طرف سے 5-5 ہزار اس کو ہبہ اور گفٹ ہو جائے گا، یہ شکل بھی صحیح ہو جائے گی۔ تیسرا نام ہمارے سامنے اویس، یہ کہتے ہیں کیا 2 دانت ہی بکرے کے 1 سال ہونے کی علامت ہے؟ اگر دتا نہیں ہے تو 1 سال کا لگ رہا قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں عام طور سے 14 یا 15 مہینے میں بکرے کے دانت نکلتے ہیں، اور 2 سال کے بعد ہی پڑوے میں دانت نکلتے ہیں۔ یہ تقریباً 100%، 99 اور 100% ایسے ہی ہوتا ہے۔ شاید کوئی ایسا عجوبہ ہو جائے کہ 1 سال کے اندر چھوٹے جانور میں اور 2 سال سے پہلے بڑے جانور میں جو فطری، ایک ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو چوڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں اور جن سے چارہ کھایا جاتا ہے، وہ علامت وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 1 سال سے پہلے چھوٹے بکرے میں اور 2 سال سے پہلے پڑوے وغیرہ میں نکلے، ایسا تقریباً ناممکن ہے، لیکن بہرحال
کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو الگ ہے، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر دانت ہیں وہ دتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سال ہو گیا تبھی اس کے دانت نکلیں۔ چوتھا نام ہمارے سامنے ساحل الہ آباد ہیں، یہ سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے ہمارے چینل کا شکریہ ادا کیا ہے، بہر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ قربانی کے مسئلے سے کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور وہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ تو اگر کوئی قربانی کر کے غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو قربانی اس کی درست ہو جائے گی، پورا قربانی کا گوشت کوئی اپنے گھر میں فریج میں رکھ لے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک الگ بات ہے کہ قربانی کے ذوق اور روح کے خلاف ہے، دوسروں کو بھی دینا چاہیے اس میں، لیکن اگر وہ خود رکھ لیتا ہے تو قربانی بہرحال اس کی ادا ہو جائے گی۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ جو ظہر میں 4 سنت پڑھتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس نشست میں نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن بہرحال پوچھ لیا تو ظہر کی جو پہلے کی 4 سنتیں وہ ایک سلام سے پڑھنا چاہیے، الگ الگ 2 سلام سے نہیں ہے، 2 رکعت کر کے نہیں ہے۔ 5واں نام ہمارے سامنے محمد امین، یہ ٹیکسس امریکہ سے بول رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ جانور کاٹ رہا تھا، انگلی کٹ گئی، اور یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا آپ کو خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عدنان کانپور کا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد زاہد حسین ہے، وہ کہتے ہیں نانی نتنی کے نام سے قربانی عقیقہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پیچھے یہ بات آ چکی ہے، پچھلے ہفتے میں کر سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے۔ محمد فرحان، انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ ایک بکرا لے سکے قربانی کے لیے، یا اتنے پیسے میں پڑوا لے آئے، سب گھر والوں کے نام قربانی ہو جائے، تو کیا بہتر ہے؟ کیا کرانا؟ ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ پڑوے میں زیادہ بہتر ہے، ویسے تو اللہ کے یہاں اخلاص کے اعتبار سے اور کیا بندے کی اندر کے جذبات ان سے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اسی پیسے میں کئی لوگوں کے لیے قربانی ہو جائے تو ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ ایک بکرا جہاں مثال کے طور پر 15,000 کا مل رہا ہے اور ایک قربانی اس پر ہو رہی ہے، اور ایک پڑوا اگر 15,000 کے مل رہا ہے اور اس میں 7 قربانی ہو رہی تو وہ زیادہ افضل ہے، سارے لوگوں کو اس میں وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اگر نہیں بھی ہے مثال کے طور پر تب بھی نفلی کر لیں تو ایک قربانی سے 7 قربانی افضل ہے، ریٹ اتنا ہی ہے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ انہی کا ایک سوال اور تھا کہ کسی لڑکے یا لڑکی کا عقیقہ نہیں ہوا اور اس کے نام قربانی کی جائے تو جائز؟ عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو قربانی بہرحال ہو جائے گی، اگر بچہ چھوٹا ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ شریف احمد، بچہ چھوٹا ہو لیکن عام طور سے دیکھنا چاہیے کہ قربانی ہم کن حالات میں کر رہے ہیں، کس پس منظر میں کر رہے ہیں۔ قربانی اچھی چیز ہے، لیکن پہلی کوشش تو واجب قربانی کی ادا کرنے کی ہونا چاہیے۔ نفلی قربانی کے تعلق سے علماء سے مشورہ بھی کر لے کہ اس وقت ہمارے لیے نفلی قربانی بہتر ہے یا کسی کی مدد کر دیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ شریف احمد یہ پوچھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ تکبیر تشریق کب سے ہے؟ تکبیر تشریق یہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 5 دن ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم کم رہتا ہے، 5 دن رہتے ہیں اس میں، اور وہ تکبیر تشریق مشہور ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، مرد حضرات زور سے پڑھیں۔ اور عمل ان 10 دن جو ہیں ان کی فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ سورہ فجر کی آیت ہے، والفجر ولیال عشر کے تحت میں اچھی تفسیر ہے، اگر آپ دیکھ لیں اس میں تو پوری وضاحت مل جائے گی کہ ہر دن اس کا قیمتی، ہر رات قیمتی ہے۔ دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، رات میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، بڑے فضائل ہیں حدیث کے اندر اس میں۔ یہ 9 دن تک ہے، 10ویں دن تو ظاہر بات ہے کہ اس دن روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، 10، 11، 12 کو۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شمیم خان ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ آڈیو کلپ سنی، حالانکہ یقین نہیں، آپ کلیئر کر دیں کیا مرحوم والدین یا کوئی بھی مرحوم کے نام سے قربانی کرنا؟ ہاں، مرحوم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی طرف سے کریں، بعد میں اللہ نے دیا ہو تو مرحوم کے نام سے کر دیں۔ ایک اور نام عبد الرحمن پخرایا، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا اور کیش وغیرہ نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ ضابطے میں اس پر نہیں ہے، اگر خالی 5 تولہ سونا ہے، اس کے اوپر کیش نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس یا اور اسی طریقے سے چاندی بھی نہیں ہے، تو چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا، صاحب نصاب 7.5 تولہ سونا میں ہوتا ہے، تو اس ضابطے کے اعتبار سے اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی وضاحت فرما دی، کیا نفلی قربانی کرنے سے بھی واجب قربانی ساقط ہو جاتی ہے؟ اصل میں سوال ادھورا ہے،
نفلی قربانی کرنے سے واجب ادا نہیں ہوتا، بلکہ نفلی سے مراد یہ کہ اگر کسی کے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور ان کی طرف سے وہ نفلی قربانی کر رہا ہے تو اس بندے کی واجب قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور فقہی دلائل بھی موجود ہیں، کیونکہ مال اس کا خرچ ہو رہا ہے، رقم اس کی خرچ ہو رہی ہے۔ مزید اس میں دلائل دینے کی اس وقت موقع نہیں ہے مختصر اس سیشن میں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے کسی میت کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو پھر ظاہر بات ہے کہ میت کی طرف سے تو اگر اس نے وصیت نہیں کیا تو نفلی ہی قربانی ہوتی ہے، تو نفلی اگر قربانی کرے گا تو اس کے ذمے جو واجب قربانی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ اچھا مسئلہ ہے، ہم کو بھی اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن آپ کے سوال کی وجہ سے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا تو یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو سوال کرنے کے لیے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد عبید ہیں، انہوں نے ایک آڈیو میں سوال کیا ہے کہ حضرت ایک شخص ایک بکرا قربانی کی نیت سے پالا، حالانکہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں، پھر پالے ہوئے بکرے کا پیر زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہا، حالانکہ بکرے کا پیر ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔ بکرے کا علاج جاری ہوا اور اس شخص نے اس کی جگہ ایک اور بکرا خرید لیا، اب زخمی بکرا بھی ٹھیک ہو گیا، تو کیا کرے، قربانی کرے یا قربانی نہ کرے؟ اس میں اگر غریب نے ایسا کیا ہے تو دونوں اس کے لیے، ایک ہوتا ہے پالنا اور ایک ہے خریدنا۔ اس میں پالا لکھا ہے، یعنی اب آدمی کے گھر میں بکری نے بچہ دی، اس کو پال لیا، یہ حکم الگ ہے، اور خریدنے کا حکم الگ ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر خریدا ہے تو غریب اگر خریدا ہے تو وہ نذر بن جاتی ہے، خریدتے ہی اس کے ذمے واجب ہو جائے گا، وہ چاہے لنگڑا ہو یا جیسا بھی، اس کو ویسے ہی وہ قربانی کر دے، اس کے ذمے سے وہ ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر اور خرید لیا تو اب اس کو دو کرنا پڑے گا، اور اگر مالدار ہے تو جو صحت مند ہے وہ کر دے، دونوں کرنا چاہے دونوں کر دے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں اب صحیح ہو گیا ہے۔ لیکن اگر صحیح نہ ہو اور مالدار آدمی نے خریدا یکے بعد دیگرے، تو جو تندرست ہو، جو بہتر ہو اس کو وہ کر دے۔ لیکن اگر غریب خریدے گا تو ایسی شکل میں ایک خریدے گا تو ایک، اور اگر اس نے دوسرا بھی خرید لیا تو دونوں کی کرنا پڑے گا۔ یہ مالدار اور غریب میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ غریب کے خریدنے کی وجہ سے وہ چیز نذر بن جاتی ہے، وہ اس کا حکم بدل جاتا ہے، اور یہ خریدنے میں ہے، اگر اس نے پالا ہے تو یہ حکم نہیں ہے۔ عاصم جمال صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نام قربانی جائز نہیں، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ کیا جواب دیا جائے؟ ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ ناواقف ہیں، جاہل ہیں، وہ حضور کے تعلق سے بھی ناواقف ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام قربانی کرنا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہمارے گفٹ کی، ہمارے ہدیے کی، لیکن ایک امتی کا یہ گویا ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اس کے دل کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نام پر کرے۔ آدمی اگر کسی بادشاہ کو تھوڑی سی روپے، 2 روپے، 10-20 روپے یا کوئی سامان ہدیہ دے تو ظاہر بات ہے اس بادشاہ کو ہمارے 10-20 روپے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ثواب کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت آپ کو، لیکن ایک امتی کا تقاضا ہے کہ وہ آپ کے نام سے کرے، اور پھر وہ ثواب گویا سب پر بڑھ جائے گا۔ جیسے ہوتا نہیں، ایک حکومت کا آدمی کہیں دوسری جگہ جاتا ہے، اس حکومت کی طرف سے اس کو اعزاز و اکرام ملتا ہے تو وہ پوری رعایا میں وہ بانٹ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور کے پاس یہ جو ثواب گیا، حضور کا یہ ثواب ساری امت، آپ کی پوری امت میں یہ بڑھ جائے گا، تو آتا الٹ کر کے ہمارے ہی پاس ہے، لیکن اظہار محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتی ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے محمد سمیر منی پور، یہ کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ بیوی صاحب نصاب ہے اور قربانی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا شوہر منع کرتا ہے، کیا اس صورت میں بیوی اپنے شوہر کو بتائے بغیر قربانی کر سکتی؟ ہاں کر سکتی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، وہ شوہر ہو، باپ ہو، ماں ہو، کسی کی اطاعت اور کسی کی بات ماننا درست نہیں ہے۔ اب ظاہر آپ کا شوہر منع کرتا ہے تو غلط منع کرتا ہے، اگر محسوس کرتی ہیں کہ علل اعلان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے، ٹارچر کرے، تو اس لیے اگر آپ چپکے کہیں حصہ بھیج دیں یا چپکے سے آپ کرا دیں تو بلکہ یہی کرانا ہی آپ کو، چپکے سے کسی کے ذریعے سے اس کو کرا دیں۔ اور دوسرا مسئلہ ان کا ہے کسی کے پاس قربانی کا ایجام مال تھا جو صاحب نصاب کو پہنچتا ہے اور اس نے قربانی کی نیت بھی کر لی، لیکن عید سے پہلے صاحب نصاب نہ رہے تو اس صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ جو نیت کیا ہو، ظاہر ہے نیت کا تو کوئی حکم نہیں ہے، اگر وہ قربانی سے پہلے صاحب نصاب تھا اور قربانی کا ایام قربانی شروع ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، صاحب نصاب ختم ہو گیا، وہ تو اس کے ذمے سے قربانی ثابت ہو گئی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اسماعیل، یہ گجرات سے بول رہے ہیں
انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ ذی الحجہ میں اولاد کے لیے دعا مانگنا چاہیے، کوئی بڑی لمبی چوڑی عبارت ذکر کی ہے، اس کو پڑھنے میں وقت لگے گا۔ ظاہر بات ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ہم کو ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملا کہ اسپیشل طور پر ذی الحجہ میں خاص طور پہ کچھ خاص الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں ملا۔ اور باقی ہے کہ نفس دعا کا معاملہ ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اور ہمیشہ مانگیں۔ یہ بہرحال یہ مبارک دن مبارک راتیں ہیں تو اور زیادہ اس میں مانگیں، کوئی اچھی بات، کوئی حرج نہیں، اس میں اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے جو عبارت لکھی ہے وہ ہمیں نہیں ملی۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبدالعظیم ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے والد اور والدہ کے نام قربانی کروا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کی قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اگر والد اور والدہ کو آپ کو کروانا ہے اور آپ کمانے والے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو پہلے آپ اپنی کروائیں، اس کے بعد ایکسٹرا ہو اللہ نے دیا ہوا ہو تو والد اور والدین کے نام کروائیں، اور اگر اتنا نہیں ہے تو صرف اپنے نام پہ کروائیں، ان کے نام پہ نہ کروائیں۔ تو یہ آج کے چند سوالات تھے، اور چونکہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، سوالات کی بھرمار ہو گئی تھی، بہت زیادہ سوالات ہو گئے تھے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ 2 دن یہ مختصر سوالات کے جواب آپ کو دے دیے جائیں۔ الحمدللہ یہ سوالات پورے ہوئے۔ اب جیسا اس کے بعد کل انشاءاللہ تفصیلی جواب آئے گا، اور پھر اس کے بعد جیسا یعنی ابھی تک سلسلہ چلتا رہا ہے، انشاءاللہ اسی اعتبار سے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔